تشہد میں انگلی اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کس وقت اٹھانی ہے اور کس وقت گرانی ہے؟ انگلی اٹھانا سنت ہے، لیکن ایک تعداد ہے جن کو آتی نہیں ہے انگلی اٹھانا. کوشش کرنے سے ہوگا. جو پہلی بار سنیں گے وہ سن کر ان کو شاید اتنا پکا نہیں ہو جائے گا. مزید کوشش کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ یہاں ایک سے ایک جاننے والے بھی موجود ہوں گے، ان سے سیکھنا پڑے گا. تو یہ سمجھو. اب یہ کہ یہ نارمل قبلہ رو رانوں پہ اس میں ران پہ میرا ہاتھ ہے. اشہد ال تک تو کچھ نہیں کر رہا ہے. اشہد ال یہ اس پہ یہ ہلکا بن گیا، سرکل بن گیا، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا. اشہد ال لا الہ الا اللہ. لا الہ میں یہ پوری انگلی اٹھی رہنی ہے. الا اللہ میں پوری ہتھیلی حسب معمول نارمل کر دینی ہے. یہ تان کر بند نہیں کرنی ہوتی، کھینچ کر کھولنا ہوتا ہے نارمل قبلہ. یہ اس کا طریقہ ہے انگلی اٹھانے کا. یہ چھوٹی انگلی اور بن سر بیچ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے لگی رہی ہے. دوبارہ بتا دوں میں، کل صحیح بتایا تھا لیکن الفاظ بھول گیا تھا میں. تو اشہد ال تک تو یہ نارمل ہے. لا الہ، لا الہ میں یہ شہادت کی انگلی سیدھی کھڑی رہے گی، یوں نہیں کرنی، اسٹیٹ ہو. ٹھیک ہے نا، تن کر رہی ہے مگر اسٹیٹ ہو سیدھی. اور یہ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی یہ جو ہے یہ ہتھیلی کے ساتھ لگی ہوئی ہو. اور آپ کسی کو چیک نہیں کرنا، عموماً نہیں لگاتے. تھوڑا بہت آدھا ادھا صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سب کو دینا اپنے کہ جو نماز میں یوں کرے گا نا سنت کے مطابق، ایک کو 100 روپے ملیں گے. آپ پھر دیکھو دونوں ہاتھ کی کر دیں گے، 100 روپے بچ جائیں گے اپنے جوش میں. دو تو سنت نہیں ہے نا، سنت تو ایک ہی ہے. مطلب ہم لوگ بس ایسے ہی لوگ ہیں. اب نماز کا بول لیں گے جو با جماعت نماز پڑھے، پہلی صف میں پڑھے اس کو 1000 روپے، پیچھے پڑھے تو 700 روپے، تیسری پڑھے تو 500، باقی 100. پہلی صف کے لیے لاشیں گرا دیں گے. اللہ کے لیے پڑھو نا یار. پیسوں کے لیے اگر یہ ہو جائے کہ داڑھی رکھنے والے کو اتنا داڑھی الاؤنس ملے گا، داڑھی منڈا دوا میں ڈالنے کے لیے نہیں ملے گا، آدھے رکھ لیں گے کہ بھائی پیسے ملیں گے. تو خالی پیسوں سے ہی کیا ہوتا ہے یار. اللہ کے لیے میں چوٹ کرتا ہوں، کبھی کبھی چوٹ کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، نفس کے لیے پیسے ملے، مزہ آئے تو وہ کام کریں گے، نفس پر بھار پڑے تو وہ کام نہیں کرتے. تو بہرحال اس کو پریکٹس کریں. اور میں چیک کرنے کے لیے احتیاطاً بولا ہے. اب چیک کرنے والا کوئی موبیدار آدمی ہوگا، امامہ بھی کلف والا ہوگا، داڑھی بھی پوری ہوگی، آپ بولو یہ تو حضرت، بس حضرت ہے. حضرت نہیں ہو، جیسے بھی رکھا ہوگا تو آپ بولو یہ کیسے حضرت ہے. تو مسئلہ یا تو پتہ نہیں ہوتا کہ اب سنا، جیسے آج سن لیا حضرت نے، پھر وہ سنی انسنی کر دی، مغرب میں جو سمجھ میں آیا تو اس پر عمل کرنا شروع کیا، اسی میں پکے ہو گئے. تو کسی کو چیک کرا لے، چیک بھی اپنے جیسے کو نہیں تو جانتا ہو اس کو. ماشاء اللہ ہمارے پرانے اسلامی بھائی طلباء کرام اور یہ وہ صحیح لگا رہے ہیں. ان کی پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے. یہ کتابیں اور لکھا ہوا ہے سب، ہم اپنی طرف سے تھوڑی بتاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ طریقہ بہار شریعت پہ لکھا ہوا ہے. شاید مجھے تو دعوت اسلامی سے پہلے سے اس پر عمل ہے، کیونکہ میں تو پہلے بہار شریعت وغیرہ کے مطالعے کا شوقین بہت پرانا ہوں میں الحمدللہ. اس سے مسائل معلوم ہوتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.